بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ دجال سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ عام دنوں کی طرح ایک نارمل سا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایران کے آسمان پر ایک عجیب قسم کا جانور اڑتا ہوا دیکھیں گے، اور اس سے بڑا جانور نما پرندہ انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ دکھنے میں اتنا عجیب و غریب اور بڑا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نئی قسم کا جہاز ہے، لیکن اس کے قریب آنے پر اس کے پروں کی پھڑپڑانے کی آواز ان کو صاف سنائی دے گی، اور اس پرندے کا رنگ سفید اور چمکدار ہوگا، ایک ایسا جانور جس کے پرندوں کی طرح پر لگے ہوں گے، اور چہرہ اتنا بڑا ہوگا کہ دو کانوں کے بیچ کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ یہاں بات دو کانوں کے بیچ کے فاصلے کی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو دو پروں کا درمیانی فاصلہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے مطابق یہ فاصلہ دو کانوں کے درمیان کا ہے۔ پروں کا پھیلاؤ تو اس سے بہت زیادہ ہوگا، اور یہ ایک آرگینک جانور نما پرندہ ہوگا، نہ کہ کوئی جہاز یا اسپیس شٹل ہوگی، کیونکہ دجال یہ ثابت کر رہا ہوگا کہ یہ اندیکھا اور عجیب قسم کا پرندہ آسمان سے آیا ہے۔ جہاز یا اس قسم کی مشینری تو ہم انسانوں کی ایجاد ہے، اور ان پر سفر کرنے والے کو کوئی خدا کیوں کر مانے گا؟ وہ پرندہ یعنی کہ دجال کی سواری یقیناً کسی اور دنیا یا سیارے کی مخلوق ہوگی۔ دروازہ کے ناظرین، اگر ایک شخص آپ کی نظروں کے سامنے، آپ سے مراد انسانوں کے سامنے، چاند کو کسی مشینری کی مدد سے ایسی حرکت دینی شروع کر دے، حالانکہ آپ کے خیال میں ایسی میکینیکل پاور ہونا ناممکن کے قریب بھی ہو، لیکن کوئی ایسا کر دے، تو کیا آپ اسے خدا مان لیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ ایسے کسی بھی عمل کو سائنسی کرشمہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن ایکٹ آف گاڈ نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ خدا کسی مشینری کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایبسولوٹ پاور ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ دجال کی سواری کا کسی اور دنیا کی مخلوق ہونے کا ایک ہنٹ تو ہمیں تمیم داری والی حدیث میں ملتا ہے، جہاں پر ان کو دجال کے قید خانے کی طرف لے جانے والی اور اس کو تمام خبریں فراہم کرنے والی ایک عجیب قسم کی مخلوق تھی، جس نے انہیں اپنا نام جساسہ بتایا تھا، اور بقول تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا تمام جسم گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس قسم کا جانور انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ تبھی تو تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ یہ تو ہمیں کوئی مادہ شیطان لگتی ہے۔ اب دوبارہ آتے ہیں ایران یا خراسان کے آسمان کی طرف۔ وہ پرندہ ہوا میں بلند پرواز کر رہا ہوگا، جبکہ زمین پر لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دوران اپنے سروں پر سبز رنگ کی چادریں ڈالے اسی جگہ پر کچھ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سبز رنگ کی یہ چادریں اڑے ہوئے لوگ دجال کے خاص الخاص چیلے ہوں گے۔ ان کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی، اور وہ سب کے سب ملک کے مختلف کونوں سے وہاں اکٹھے ہو رہے ہوں گے، اور یہ سب کے سب قوم یہود سے ہوں گے۔ اس سب کی دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اقدس سے کر رہا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہود ہوں گے، اور وہ اپنے سروں پر سبز چادریں اڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ جگہ پر سیاہ چادر کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن بیشتر علماء کرام نے سبز چادر ہی ترجمہ کیا ہے۔ دجال کے آسمان پر نظر آنے کے ساتھ ہی لوگوں میں یہ چرچا عام ہو جائے گا کہ ہمارا مسیحا آ گیا ہے۔ کچھ کہیں گے کہ ہمارا خدا آ گیا ہے۔ اب جو لوگ اس کو خدا مان رہے ہوں گے، ان میں سے زیادہ تر عیسائی ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی شدید قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود تو شرک نہیں کرتے اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو وہ کیسے اس کو خدا مان لیں گے؟ تو میرے خیال میں حدیث میں صرف اصفہانی یہود کا خاص ذکر ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ شاید صرف یہی یہود اس کو خدا کا درجہ دیں گے، باقی یہود اس کو صرف اپنا مسیحا مانیں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اصفہانی یہود بھی اس کو اپنا مسیحا مان کر ہی اس کا ساتھ دیں گے۔ دجال کی آمد اور ظہور اچانک ہوا ہوگا، اور اس کی وجہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان استنبول دوبارہ فتح کر چکے ہوں گے، یعنی کہ اس سے پہلے استنبول یا تو کفار کے ہاتھ لگ چکا ہوگا یا وہاں کی حکومت سیکولر ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سے ترکی کو ایک منصوبہ بندی کے تحت سیکولر ریاست بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی یہی ان ایکسپیکٹڈ اور عظیم فتح دجال کو ہضم نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ اس کے منصوبے کو بہت شدید دھچکا ہوگا۔ اپنی پرسرار غیبت کے دوران وہ اپنے ہرکاروں کے ذریعے سے دنیا کے سیاسی منظرنامے کو اپنے حساب سے تبدیل کر رہا ہوگا، اور اس میں اس کو بہت کامیابی بھی مل رہی ہوگی، لیکن پھر مسلمانوں کا امام اس منصوبے کو پہلی چوٹ لگائے گا، اور وہ چوٹ دو بر اعظموں کے پل پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگی، یعنی کہ ترکی پر مہدی آخر الزماں کا جھنڈا لہرا کر، اور یہی ناکامی سب سے پہلی ناکامی دجال کو اپنی غیبت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ حدیث رسول ہے، کتاب ابو داؤد حدیث 4294۔ حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی اور مدینہ کی ویرانی کے نتیجے میں جنگ عظیم ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح سے ہوگا، اور اس کے بعد دجال آئے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کے کندھے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، یہ بات ایسے ہی یقینی ہے کہ جیسے تم یہاں بیٹھے ہو۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا، اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ حدیث نمبر ابو داؤد 2484۔ دروازہ کے ناظرین، ان دونوں حدیث کو مل کر پڑھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا گروہ حق پر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دجال تو حق کی ضد ہے، اور جب یہاں حق کو اچانک عظیم فتح نصیب ہوگی تو دجال کا طیش میں آنا سمجھ میں آتا ہے، اور اس غصے کے عالم میں وہ تمام معاملات کو ڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے خروج کرے گا، اور وہ اس دفعہ اپنے ساتھ اپنی سواری بھی لائے گا، ایسی سواری کہ جیسی عالم انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ آتے ہی اپنا مشن شروع کر دے گا، یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا آغاز کر دے گا، اور یہاں اختتام ہوتا ہے اس ایپیسوڈ کا۔ دجال زمین پر کتنی دیر رہے گا اور زمین پر ایسی کیا تبدیلیاں لائے گا کہ ہم انسانوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔